الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ قیامت شروع کر رکھی ہے، اور یہ نبوت کے دوسرے سال نازل ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی اہم صورت ہے۔ کس لحاظ سے بلا؟ کس لحاظ سے؟ جی قیامت کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، نہیں، عقیدہ آخرت میں جو قیامت ہے اس کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، عقیدہ آخرت۔ ایک پہلے بات سن لیں بڑی اچھی طرح۔ عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا، آخرت کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ عقیدہ کمزور ہوگا نا۔ اچھا، کمزور آخرت کا عقیدہ کمزور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر دنیا پستر آخرت فراموشی۔ نہیں، میرا سوال ہے عقیدہ آخرت کی کمزوری کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ عقیدہ آخرت بالکل ٹھیک کب ہوگا؟ کمزور کب ہوگا اور مضبوط کب ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہیں جو میں اور آپ جب تک اس پر اطمینان حاصل نہیں کریں گے ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ سر انہم لا یرجون حسابا، ان کو حساب کتاب کا ہے ہی نہیں کہ ہوتا ڈاکٹر صاحبہ، آپ میڈیکل میں تو ٹو دی پوائنٹ جواب دیتے تھے، یہاں یہ جنرل جواب ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ جواب ٹھیک ہے لیکن سوال کا جواب ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت کمزور کب ہوگا؟ قرآن اور سنت سے اس دوری بات نہیں، جنرل بات نہ مت کریں، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ سر جب مادہ پرستی اور خود پرستی اپنے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ کمزور آخرت کے نتیجے کا انجام ہے۔ عقیدہ سر جب اللہ آخرت تعالیٰ کے پاس سے آگاہی نہ ہو، جب عقیدہ توحید کمزور ہوگا، جب ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ ایک منٹ پلیز۔ میرا سوال ہے عقیدہ آخرت میرا اور آپ کا یا کسی کا کمزور کب ہوتا ہے؟ سر جب اس پر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، قرآن و سنت پر عمل کیے۔ نہیں میڈم، یہ کمزور نتیجے کے کمزور عقیدہ آخرت کے نتائج ہیں۔ جب عقیدہ توحید مضبوط ہوتا نا سر، جب ایمان پکا سچا نہیں ہوتا تب عقیدہ آخرت بھی مضبوط نہیں ہوتا، اس میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ میڈم بات سنیں آپ، عقیدہ آخرت کی مضبوطی اس کا یقین ہونا، یہ ہے جواب اس کا۔ مضبوط عقیدہ آخرت مجھے یقین ہے یہ آئے گی اور آ کے رہے گی اور برحق ہے اور اللہ کا عدل ہوگا۔ اب میرے یہ یقین مجھے دنیا میں مجبور کرتا ہے کہ میں اس اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کروں۔ یہ ہے جواب۔ عقیدہ آخرت کا یقین پیدا ہو جانا، دماغ پر اس کی کا تسلط ہو جانا، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اور عقیدہ آخرت کمزور کب ہوتا ہے؟ جب انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا کافروں کا معاملہ، یہ آج بھی معاملہ ہے جن کا عقیدہ آخرت کمزور ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کو یقین نہیں ہے۔ ان کی زندگی دنیا پرستی میں، حوث پرستی میں، مال پرستی میں، عشرت پرستی میں گزرتی ہے۔ یہ شگفتہ اسماعیل صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ ذرا اپنے مائک بند کریں، خالد صاحب آپ بھی بند کریں، بات کو سمجھا کریں، ٹو دی پوائنٹ۔ تو عقیدہ آخرت کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے پارہ 31 بھی پڑھا ہے ساری، اور 29 بھی ختم کرنے کو ہیں۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کو پختہ کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات کیے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ساری صورتیں جو 29ویں اور 30ویں پارے کی ہیں یہ بالکل شروع میں نازل ہوئی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے طالب علم سے میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے یقین پیدا کرنے کے لیے کیا دلائل دی ہیں. بتائیں مجھے. سر کائنات سے دلائل دیے ہیں, انفس سے دیے ہیں. نہیں, یہ تو سر بڑی سر جنرل آخرت کی سر آخرت تینوں کی جتنی یعنی آیتیں اس ہیں کا ان مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ تینوں سور ہوں تو پھونکے جائیں گے اور حساب کتاب بالکل ہوگا. نہیں, بالکل یہ جواب نہیں ہے, بالکل جواب نہیں ہے. سر آخرت کے قیامت سے لے کر جتنے آگے کے مراحل ہیں نا, جیسے نفخہ اول ہے, نفخہ ثانی, یہ ساری, اور کیا تباہی بربادی ہوگی, ہر طرح کے دلائل مطلب بتایا گیا کہ کس طرح واقعہ ہوگی, آخرت کا کیا امکان ہے, کب کیا وجہ ہے, اور جو لوگ انکار کرتے ہیں نا آخرت کا, ان کو بھی انکار کی اصل وجہ بھی بتائی گئی ہے, اور پھر ان کو بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. یہ سارے دلائل دیے گئے ہیں اس بارے میں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب بتاتا ہوں. قرآن نے, اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں, گواہیاں پیش کی ہیں ان چیزوں کی جو بالکل یقینی ہیں, جو ہماری فطرت کے اندر ہیں, تاکہ ہم اس عقیدہ آخرت کو یقینی سمجھیں. اب میں آپ کو حوالے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور یہ کہاں قسمیں کھائی ہیں, کہاں اس حقیقت کو واضح کیا ہے. آپ ذرا پڑھ لیں سورہ تکویر کی آیت 7 تا 14 لکھیں تاکہ آپ کو قرآن کا صحیح مزہ آئے. تو قسمیں کھائی ہیں, گواہیاں پیش کی ہیں. سورہ تکویر کی آیت 7 تا 14, سورہ انفطار کی آیت 9 تا 19, سورہ مطففین کی آیت 1 تا 6, اور سورہ انشقاق کی آیات 1 تا 5. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے آخرت کو دیکھنا ہو اپنی آنکھوں سے وہ یہ 4 صورتیں پڑھ لے. کون سی؟ تکویر, سر آخری والی انفطار, بتا دیں پلیز. سورہ انشقاق. یہ 81, 82, 83 اور 84 نمبر پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں, گواہیاں پیش کی ہیں, قسم گواہی ہے. یہ تو 4 آپ نے لکھ لیں, پھر لکھیں سورہ بروج کی آیت 17 تا 20, سورہ غاشیہ 88 نمبر پر قرآن میں, آیت غاشیہ کی آیت 1 تا 6, سورہ فجر آیت 1 تا 6, پوری سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پڑھتے جائیے آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے. سورہ عادیات, گھوڑوں کی مثال, جنگی گھوڑوں کی مثال دے کے اللہ نے کس طرح بتایا کہ وہ مالک کا کتنا فرما بردار ہے, اس کو قیامت سے جوڑا. سورہ عادیات کی آیت 1 تا 11, سورہ نازیات کی آیت 1 تا 9, اور سورہ قاریہ آیت 1 تا 11. آپ ذرا دیکھیں کہ 29ویں اور 30ویں پارے کی کس قدر یہ آخرت پر دلائل دے کر یقین پیدا کیا گیا ہے کہ انسان اس کی تیاری کرتی, دنیا میں آیا ہی آخرت کمانے کے لیے ہے. اچھا, سر ایک سب پلیز ایک دفعہ پوری کمپلیٹ شروع سے بتا دیں تاکہ لوگوں کے جو مس ہو جاتے ہیں وہ پھر لکھ لیں گے. میرا وقت جزاک بڑا اللہ ضائع خیر. ہوتا ہے. اس طرح آپ جب یہ بات میں کر دیتا ہوں, لیکن آپ ذرا وقت کا خیال رکھیں. میرے پاس 1 گھنٹہ ہے, میں دہراتا تہراتا رہوں, کتنا آرام سے بولتا ہوں. میں پھر بول رہا ہوں, دیکھتے جائیے, اپنا لکھتے جائیے. تکویر, سورہ تکویر آیت 7 تا 14, سورہ الانفطار 9 تا 19, سورہ مطففین 1 تا 6,
سورہ انشقاق 1 تا 5، سورہ بروج 17 تا 20، سورہ غاشیہ 1 تا 16، سورہ فجر 1 تا 6، سورہ زلزال 1 تا 8، سورہ عادیات 1 تا 11، سورہ نازیات 1 تا 9، سورہ قاریہ 1 تا 11۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جزاک اللہ خیر۔ یہ جو ساری آیات ہیں یہ 29ویں اور 30ویں پارے کی ہیں، اور یہ آخرت پر اللہ رب العالمین نے شہادتیں پیش کی ہیں، قسمیں کھائی ہیں تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو۔ اچھا، اب ایک اور سوال، اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ بتائیں کہ آخرت فراموشی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ادھر ادھر کی مت ہانکیں، سب سے بڑا سبب آخرت سر مادہ پرستی، دنیا پرستی سر۔ دنیا پرستی۔ اب دنیا پرستی میں مادہ پرستی بھی آ جاتا ہے، یہ ہے صحیح جواب۔ تو دنیا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، وہ بڑا بھاری دن جس دن انسان کا ایک ایک عمل چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جانا جائے گا۔ سورہ دہر کی آیت 27۔ سورہ اعلیٰ کی 16 میں لکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری ترجیح کیا ہے دنیا میں؟ حیات الدنیا۔ اور سورہ قیامہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کی آیت 20 اور 21 لکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ دنیا سے محبت، دنیا پرستی، یہ وہ سب سے بڑا سبب ہے آخرت فراموشی کا۔ یہی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرتی ہے۔ جب دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے تو دنیا کا سارا مال موت کے وقت یہیں چھوڑ کے جانا ہے اس نے، تو وہ اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے جو اس کے دنیا میں بھی اس وقت تک کام ہے جب تک زندہ ہے، مرا تو ختم، جھگڑے شروع ہو گئے اپنی اولاد میں، وارثوں میں۔ اس بات کو سمجھیے، اگر ہمارے اندر عقیدہ آخرت یقینی نہیں ہوا تو ہم اللہ کے پکے سچے بندے نہیں بن سکتے۔ اسی لیے یہاں دیکھا آپ نے، میں نے آپ کو لکھوا دی آیات کہ کس قدر توحید کے بعد عقیدہ آخرت کا یقین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ ذرا لکھ لیں آخرت فراموشی کے تباہ کن نتائج، لکھیں ذرا آخرت فراموشی کے تباہ کن نتائج۔ نمبر 1، انسان اپنے مالک کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اچھا، اعمال میں ایک مومن کے لیے سب سے ضروری عمل کون سا ہے؟ سب سے ضروری عمل جلدی بتائیں۔ سر قرآن حقوق کے طالب العباد، علم، جی، حقوق العباد پورے کرنا۔ نماز نماز نماز، 5 وقت کی فرض نماز، ایمان لایا ہے تو اس کے بعد پہلا کام اس کو نماز ادا کرنا ہے، سب سے اہم، قرآن میں بار بار ذکر ہے، اسی کا پہلے حساب ہوگا۔ دیکھیں نا آپ کیوں اس طرح کی بات کو بالکل ٹو دی پوائنٹ، تاکہ سننے والا فوراً اس کا دماغ پکڑ لے بات کو۔ سر جی یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ آخرت فراموشی کے تباہ کن نتائج، انسان اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتا، حقوق ادا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ایمان ہی نہیں کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا
سب سے پہلا جرم جو ہے وہ اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حقوق ادا نہیں کرتا. جب اس کے نہیں کرتا تو بندوں کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ نماز کو ضائع کرتا ہے، جو پوری شریعت کو بے معنی بن جاتی ہے. جب نماز نہیں پڑھتا آدمی، شریعت کا اس نے سب سے بڑا حکم جھٹلا دیا، اور یہ ہے نتیجہ آخرت فراموشی کا. نمبر 2. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے. کیوں؟ اگر اس کا اقرار کرے تو آخرت کا یقین کرنا پڑے گا. آخرت کا یقین کرے گا تو اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے. حرام نہیں کھا سکتا، رشوت نہیں لے سکتا، ظلم نہیں کر سکتا. تو تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ نبوت کو ٹھکرا دے گا. نمبر 4، بڑا اہم، توحید کے مضبوط سے مضبوط دلائل کارگر ثابت نہیں ہوتے. توحید کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ بتائیں. سب سے بڑا حکم، توحید کا جو اصلی حکم ہے، بتائیں. اللہ تعالیٰ کو اللہ ایک کے علاوہ ماننا. کسی کو مت کھلائے. تو ایک ماننا تو یہودی بھی مانتے ہیں، اگرچہ شرک شرک، کرتے ہیں. شرک. توحید کا سنیں خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں. خدا اللہ تعالیٰ توحید کا سب سے اہم تقاضا جو آپ کی زندگی کو بتائے وہ ہے اللہ کو حاکم ماننا، کہ حکم اس کا چلے گا میرے. کسی طاغوت کا، کسی اسٹیبلشمنٹ کا، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. توحید کا سب سے اہم ترین تقاضا اس رب کو حاکم مانو، اس کو الہ مانو. بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں مجھے، میں قرآن کی دلیل سے آپ کو جواب دوں گا. جی سر، بالکل صحیح ہے. لیکن ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا صحیح مفہوم بیان کریں. جزاک اللہ سر، آپ بہت زبردست دلائل دیتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین. آپ نے دیکھا کہ توحید کے مضبوط سے مضبوط دلائل اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو کسی کام کے نہیں ہے. یاد رکھیں، توحید بھی اسی وقت آپ کی توحید ٹھیک ہے جب آپ آخرت کا یقین کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ورنہ آپ کی توحید بھی ٹھیک نہیں ہے. آخری بات، یہ سب نوٹ کر لیں، دیکھیں کہیں ہم بھی تو اس کا شکار نہیں ہیں. آخرت کی دلیلوں کی طرف سے اپنے کان بہرے کر لیتا ہے. کتنی دلیلیں ہیں؟ یہ ساری اب تک آپ پڑھی ہیں آپ نے، میں نے آپ کو لکھوائی ہیں. کتنی برحق دلیلیں ہیں. اور کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے فلاسفر ہوں، بہت بڑی انجینئرنگ ڈگری ہو، میڈیکل کی ہو، اکاؤنٹس کی ہو، ایڈمنسٹریشن، نہیں، سمپل. اور جب یہ نافذ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ ان مدینے کی حکومت کو دیکھ لیں. دنیا آج تک ترستی ہے عمر لاز کو. کیوں؟ عمر لاز قرآن اور سنت کے لاز تھے. یہ 5 آخرت فراموشی کے تباہ کن دلائل ہیں. کیوں تباہ کن ہیں؟ یہ انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گے. اب میں نے 20 منٹ پچھلے جو سورہ قیامت کی بات ہے، تو قیامت کے بارے میں جو قرآن نے دلائل دیے ہیں، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس آخرت کے یقین کرتے ہوئے اعمال کریں. سر آخری پوائنٹ جو آپ نے بتایا تھا اس پہ ایک بار آخرت کی دلیلوں کی طرف سے انسان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کان بہرے کر لیتا ہے.
یہ تھا 15 آیات کا، میں پھر آپ کے سامنے ایک کوئک اور پھر اسی میں جو آخرت کی بات ہے، آج ہماری جو سورہ قیامت چل رہی ہے اس میں سب سے پہلی 2 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، ساری یہ اگلی آیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، یہ جو تم بکواس کر رہے ہو نا، کافروں سے کہتے ہیں کہ تم کبھی کہتے ہو قیامت ہوگی، کبھی کہتے ہو نہیں ہوگی، کبھی یہ کہتے ہو کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون اٹھائے گا؟ لا، یہ سب غلط نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ رب خود گواہ پیش کر رہا ہے، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، اس کو پیش کرتا ہوں بحیثیت دلیل۔ کیوں؟ وہ اتنی یقینی ہے کہ وہ ہو کے رہے گی، تو وہ اتنی یقینی ہے کہ کیونکہ ہو کے رہے گی اس لیے اللہ اس کو گواہی کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ گواہی اسی کی ہوتی ہے جو یقینی ہو۔ اور پھر کہا کہ ولا، اور پھر سنو، نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نفس لوامہ کی گواہی قیامت پر کیوں؟ جلدی بتائیں۔ ہر ایک کا ضمیر ملامت کرتا ہی رہتا ہے اس کو کہ تو نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے۔ نہیں، یہ جواب آدھا ہے، ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے۔ سر اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے۔ نفس لوامہ کی بات کریں، آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ آپ ہر انسان کا نفس لوامہ سنیں غور سے، دیکھیں میں آپ کو اس لیے اس چیز پہ سرزنش کرتا ہوں تاکہ آپ قرآن پہ اندر غور کریں۔ قرآن کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نفس لوامہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کا نفس اوریجنلی نفس لوامہ ہے، برائی پر ٹوکتا ہے، اچھائی کی تعریف کرتا ہے۔ ہر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے، جو اللہ نے اس کو جیسا بنایا ہے، کہ نیکی کرنے والے کو اس کا انعام دیا جائے اور برائی کرنے والے کو سزا دی جائے۔ یہی تو قیامت کے روز ہوگا کہ دنیا میں جتنی اس نے برائیاں کی ہیں اس کی سزا ملے گی، اور جو اس نے اللہ کے لیے نیکیاں کی ہیں اس کا اس کو اجر ملے گا۔ یہ نفس لوامہ خود گواہ ہے کہ قیامت ہونی چاہیے۔ کل میں نے کھول کھول کے بتایا ہے، آج جب سوال کیا ہے تو آپ ادھر ادھر کے جواب دے رہے ہیں۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں گواہی پیش کی ہے نفس لوامہ کی؟ جی سر۔ اب اللہ تعالیٰ کمال کی بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا اندر نفس ہر آدمی کا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ برے کو بدلہ ملنا چاہیے برائی کا، اور اچھے کو اچھائی کا انعام ملنا چاہیے۔ تو پھر تم کہتے ہو یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، پھر بھی انسان گمان کرتا ہے کہ اللہ ان ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا۔ کیسے انسان ہو تم؟ اللہ کہتا ہے جس نے یہ تمہارے فنگر پرنٹس پورز بنائے ہیں نا پہلے، دوبارہ ان کو بنا لے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو آیت 3 تا 5 میں، 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ منکرین نے جو سخن سازیاں کی ہیں، جو گھڑے غلط فلسفے گھڑے ہیں، اس کا شافی اور کافی جواب ہے۔ اس وقت کے بھی منکرین کو اور آج کے منکرین کو بھی، قیامت تک کے منکرین کو۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ دلائل ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اب وہ قیامت اتنی یقینی ہے، اتنی یقینی ہے کہ آیت 6 تا 15 میں احوال قیامت بیان کر دی ہیں اللہ نے۔ وہ جو ہونے والا ہے فیوچر میں، کب ہونے والا ہے اس کا پتہ اللہ کو ہے، اس کے پورے واقعات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بتایا کہ یہ چاند اور سورج جو الگ الگ، دن کو چاند بہاریں دکھاتا ہے، رات کو دن کو سورج آپ کو ساری رانائیاں دکھاتا ہے، اور رات کو
چاند جو ہے وہ جب نکلتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو کیا بہار ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں اکٹھے کر کے اندھیر نگری ہوگی جب قیامت برپا ہوگی، اور اتنی ہولناک ہوگی قیامت کی گھڑی کہ انسان کہیں پناہ ڈھونڈے گا کہ میں بھاگ کر جان بچا لوں، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کائنات کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں، اس نے یہ دن بنایا ہی ایسا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ سیدھا پہنچے جا اس میں حساب کتاب کے لیے۔ کتنا ہولناک منظر ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کا علم کامل ہے جس پہ وہ بیان کر رہے ہیں چیزیں جو برحق ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گی آپ کو۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن آپ کے دلوں کو بالکل دل دماغ تابع ہو جائے گا کہ یہی برحق ہے، اسی کے مطابق مجھے دنیا گزارنی چاہیے۔ تو ہولناکی کی تصویر کے بعد احوال قیامت، اور احوال قیامت میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں بندے سن غور سے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ، اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا، بما قدم، جو آگے لے کے آیا ہے، وَأَخَّرَ، جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، وہ جو برائیاں جس کی وجہ سے دنیا آج سن میں بنوائے ہیں، بینک سودی کاروبار شروع کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو اللہ کے احکامات کے خلاف کیا، اس کے جو برے اثرات ہیں سارے اس کے سامنے۔ اور اللہ پھر فرماتے ہیں آیت 14 میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود اپنے ذات کے بارے میں انسان خود گواہ ہے۔ کیوں؟ وہ بصیرت اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، نیکی اور بدی کی پہچان، نیکی پسندیدہ اور برائی ناپسندیدہ۔ اللہ کہتے ہیں ولو القا معذیرہ، چاہے جتنے مرضی بہانے اور معذرتیں کرے، اصل حقیقت خود اس کو بھی پتہ ہے کہ برائی کا نتیجہ برا اور اچھائی کا نتیجہ اچھا، اور جب یہ کرے گا دنیا بھی بہترین، اگر نہیں کرے گا تو پاکستان پلیتستان سے بھی زیادہ برا بن جائے گا، آپ کے سامنے ہے۔ عدالتیں جن کا کام انصاف دینا ہے وہ کہاں ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور سنت کا نظام جب تک نافذ نہیں ہوگا آپ کو وہ ثمرات نہیں مل سکتے۔ آج دنیا کرا رہی ہے اسی کیپٹلزم کے تحت، امریکہ کے حالات دیکھ لیں، یورپ کے حالات دیکھ لیں۔ قرآن تو چیلنج کرتا ہے، تاریخ سے بتاتا ہے کہ دیکھ اللہ کا نظام ہی بہترین انسان کے لیے نظام ہے۔ اب آ جائیے اگلی آیات جو ہیں، آیت 16 تا 19۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ لکھ لیں یہی بات، قرآن بار بار چیزوں کی یاد دہانی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے یہاں، پہلے اس کو سمجھ لیں تاکہ پھر بات آگے آپ کی سمجھ بہت اچھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیا مطلب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ کیا مطلب؟ جب جبرائیل امین آپ کے سامنے وحی پڑھ رہے ہوں، نئی وحی آئے، چپکے سے سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ جلدی جلدی پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رب کریم کا کرم دیکھیں کہ آپ چپ کر کے سنیں، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبان جلدی جلدی ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگلے ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور اس کو پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ رب نے اپنے ذمے لے لیا کہ
جبرائیل امین پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، ہم پڑھوا دیں گے آپ کو، اور اس کو آپ کے ذہن میں پکا پختہ کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ رب کا خاص کرم ہے نبی اپنے انبیاء پر کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہی ان کو یاد بھی ہو جائے اور وہ اس کو سمجھ بھی جائے۔ اس لیے وہ جو حدیث ہے، اب بڑا نقطہ غور سے سنیے، حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ وہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح قرآن بالکل اس ذمہ داری کے ساتھ پڑھوا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، پھر تشریح کا بھی حق دے دیا کہ اب تشریح بھی وہی اس کی اتھینٹک ہوگی، تشریح بھی قولی اور عملی دونوں، کہ نماز تو عمل کیسے کرنا ہے، بالکل ویسا عمل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ فرقوں والی نماز نہیں، نماز کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا ایک ایک عمل بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حرکت، سرما کیسے لگاتے تھے، کنگھی کیسے کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، شروع کیسے کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ایک ایک چیز۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بڑا وقت ہے دنیا کے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، انسان نے سب کچھ سیکھ لیا لیکن نہیں سیکھا تو طرز زندگی جو اللہ نے بتایا ہے، اور کتنا خوار ہو رہا ہے ان ڈگریوں کے ساتھ۔ تو سر جی اللہ وہ حدیث کریں گے اس میں؟ جلدی لیٹ ہوئی سانج بھی خزیمہ رائے نیندر خراب ہوئی گی مندہ ہر تیار سر جی کیتا اے بی سی سر آپ جی کا وہ ساری آپ نے بات کا ستیہ ناش کر دیا، میں آپ کا پینی مائک جب کھلا ہوا ہے، اور اس مائک نے جو بات میں نے کی ہے کسی کو سمجھ آئی نہیں ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ سر جی سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث اس نماز کے لیے، اس لیے نماز کہ ایسے پڑھو اللہ جیسے کہہ مجھے رہے ہے دیکھا۔ کہ تمہاری نماز کب صحیح ہوگی؟ کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو۔ یہ اسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جب نبی پر آتی ہے تو رب نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو ٹھیک پڑھے، سمجھے اور یاد رکھے، اور پھر فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے۔ آیت 18 کو دیکھیں بڑے غور سے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھیں سے مراد کیا ہے؟ مطلب جبرائیل علیہ یعنی السلام وہ وہی جو جبرائیل علیہ السلام جب پڑھیں، ایکسیلنٹ، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ کیا کریں؟ اس قرت کو غور سے سنیں، اس کا اتباع کریں، اور پھر فرمایا ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا، تاکہ وہ انسانوں کے لیے اس کو پڑھ کے سمجھ کے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ٹھیک ٹھیک لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ بڑی اہم آیات ہیں، اور یہی آیات آپ کو مل جائیں گی، لکھ لیں تاکہ آپ سورہ طہ کی 114 اور سورہ طہ کی 114 اور پھر یہی بات سورہ اعلیٰ کی آیت 6 تا 8 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے۔ 3 جگہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سارا کچھ بندوبست کیا تاکہ اللہ کی بات ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب سنیں سورہ اعلیٰ کی آیت 6 تا 8 بالکل اسی کی تائید میں، نقرئ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے۔ یہ جو وحی بھیج رہے ہیں نا،
सनुक़रिउक, हम आपको पढ़वा देंगे, वला तंसा, आप भूलेंगे ही नहीं। कौन कह रहा है? रब, जिसका सारा कुदरत और अख्तियार है। इल्ला सर जी मा, फला है, फला तंसा। जी मैंने यही कहा, फला तंसा, कि आप हरगिज नहीं भूलेंगे। इल्ला माशा अल्लाह, हाँ, जो अल्लाह चाहेगा वो भूल जाएंगे। ये क्या मतलब है इसका? जल्दी बताएं। कि भुलाएंगे नहीं अल्लाह, लेकिन जो अल्लाह चाहेंगे वो भुला देंगे। सर जैसे जो लैला अल्लाह तुल ताला ने रात हुक्म करना लैला होता है उसको भुला रात के देंगे। बारे में, जी, सर जैसे लैलातुल कदर की रात के बारे में बताना यानी अल्लाह ताला ने नहीं ये बताया। आपका जवाब ठीक नहीं है, ये दो उसका जो जवाब। जो आया जो अहकाम बदलने होते हैं उसके लिए उसके आयत बदल देते हैं तो उसको भुलानी कहते हैं। जो मनसूख होना आयतें होती हैं वो अल्लाह भुला देता है, ये है जवाब। इल्ला माशा अल्लाह, हाँ, जो चाहेगा वो भुला देगा। जिसको अल्लाह ताला मनसूख करके उसको हम मनसूख कर देते हैं या उसकी जगह दूसरी आयत ले आते हैं, उसको भुला देते हैं। इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा, अल्लाह तो वो हस्ती है जो छुपे को भी जानता है और जाहिर को भी जानता है। वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और आसान तरीके की आपको सहूलत देंगे। ये थी आयत 6-8 सूरह आला की। आपने देखा कि बिल्कुल वही के हवाले से जैसी हुक्म वहाँ आया है उसी का मिलता जुलता हुक्म यहाँ। और आगे सुनिए, सूरह लिखें, सूरह ताहा की 114 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसी मजमून से मतलब, वला ताजल बिल कुरआन मिन कब्ल अन युक़दा इलैक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के मामले में जल्दी ना कीजिए जब तक वो आपके सामने बयान ना कर दिया जाए। जब तक पढ़ते रहें, जिब्राइल अमीन आप सुने, जल्दी होंठ हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये सब आप देख चुके हैं इस आयत में जो आज हमारे ज़ेरे मुताला हैं सूरह क़यामा की, कि अल्लाह ने तो ज़िम्मा ले लिया। और सिर्फ एक दुआ किया करो, ये दुआ कुरान के लिए है। हमने आप में उस पर देखेंगे कॉलेजों और स्कूलों के गेटों पे लिखी हुई, ये सिर्फ कुरान और उसके बाद दुनिया के उलूम के लिए है। जिसने कुरान के लिए दुआ नहीं मांगी और दुनिया के उलूम के मांगी, अल्लाह ने ये दुआ कुरान के साथ दूसरे उलूम है। पहले कुरान बाद में, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और ऐ अल्लाह मेरे इल्म में, क्योंकि सियाक़ो सबाक़ देख लें, इल्म में वही है। कोई सवाल? आयत 13 था। आयत नंबर 17 में जमा का क्या मतलब है? हाँ, जमअहु हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। आयत 17 में कहा व इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसको याद कराना और इसको पढ़वा देना। यानी किस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ है, कौन सी आयत कहाँ है, इन सारी तरतीब के साथ इसको याद कराना और इसको पढ़वाना, आपको कोई चीज़ भूलेगी नहीं। लिहाजा जमअहु का मतलब है कि पूरा का पूरा कुरान जिस तरतीब से नाजिल हुआ है, जिस तरह वही आई है, उस सब को दर्जा बदर्जा आपको पढ़वा देना, याद कराना, सब अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया। बात क्लियर है? जी हाँ। तो कुरान के बारे में ये जो देखें ना, अब आयात को जरा सा गौर करें। कुरान कहते ला रैब फी, इसमें शक है ही नहीं, इसमें कोई कजी है ही नहीं। भला क्यों? इसलिए कि जिसकी जिम्मेदारी खुद रब ने ली हो। अब ला रैब फी का मतलब आपको समझ आता है जब ये कुरान की आयत 3 जगह की आप अपने सामने रखें कि रब ने खुद बंदोबस्त किया है। ये कुरान कामा फुल स्टॉप के साथ, जबर जेर के साथ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अल्लाह ने दिया जिब्राइल अमीन को और उन्हें डिलीवर किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
قرآن دیکھیں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نازل کیا اور حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی قیامت تک کے لیے. میں آپ کو بتاؤں مجھے حیرت ہوتی تھی قرآن کی حقانیت کو. جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو جب میں لیبیا میں ہوں، میں یورپ میں ہوں، میں امریکہ میں ہوں، میں کسی بر اعظم میں ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیے، جب بھی نماز مسجد میں پڑھی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ وہی مسجد ہے جو اسلام آباد میں جہاں میں پڑھتا تھا. وہی قرآن اسی لہجے میں، اسی فل سٹاپ کامہ کے ساتھ، اسی زبر زیر کے ساتھ. کتنا بڑا کرم ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میرا ایک دوست تھا جو یہ یورپ میں جب توئی آئی نا تو انہوں نے آرگنائزیشن کے ہی کام کر رہے ہیں. تو ایک ہمارا دوست تھا، وہ جمعہ پڑھنے گیا تو واپس آیا تو اس کے سارے جو عیسائی ساتھی تھے کہنے لگے تم یہاں جمعہ پڑھنے جاتے کیا سمجھ آتی ہوگی؟ اس نے کہا بالکل وہی قرآن اسی زبر زیر کے ساتھ کامہ فل سٹاپ کے ساتھ جو میں اپنے ملک میں پڑھتا وہی پڑھتے ہیں. میں تو ایک ایک چیز سمجھتا ہوں. بنا انہوں نے سوال کیوں کیا؟ آپ دیکھیں ایک چرچ کی سروس اور ہے، اس سے نیکسٹ چرچ کی سروس اور ہے. امریکہ میں عربی میں وہ ہے، اردو میں، انگلینڈ میں اس میں انگریزی میں، اور فرانس میں فرینچ میں، جرمنی میں جرمن زبان میں. سوچیں اللہ نے ہمارے اوپر کتنے کرم کیے ہیں، کتنا حفظ کے لیے آسان کر دیا کہ ایک شخص عربی ہے ہی نہیں، قرآن کامہ فل سٹاپ کے ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں رکھ دیا ہے، یاد کر لیا اس نے. اچھا جی، میرے داماد ہیں جرمنی میں، تو انہوں نے جرمن میں نا وہ تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں. پھر وہ الحمدللہ اپنے دوستوں کو، اور ایک باس ہے اس کا وہ دہریہ ہے، اس کو بھی وہ قرآن سناتا رہتا ہے جرمن میں پڑھ کے. الحمدللہ یہ قرآن کا حسن ہے. سر میرا بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے یہ بتا رہی ہیں نا، ان کے داماد کو بھی، اور میرا بیٹا بھی اسی طرح. اس نے جرمن قرآن شریف بھی لیا ہوا، انگلش میں بھی ہے اور نارمل بھی ہے، سب کچھ اسی طرح. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. یہ اللہ کے بڑے چنیدہ بندے ہیں جو اللہ کے کتاب کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جس نے اللہ کی طرف دعوت دی. اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ کی کتاب مرکز و محور ہونی چاہیے. اب زبان کوئی بھی ہو، اس میں ہمارا فرض ہے جس قسم زبان بولنے والے ہیں اسی میں اس کی تشریح کریں تاکہ وہ سمجھیں. اچھا اب سر آپ ایک بات میں بول سکتی ہوں؟ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یورپ میں، تو یہ میرا بیٹا دیکھیں جمعے کو جاتا ہے نماز پڑھنے کا، اور وہاں پہ جماعتیں آتی ہیں تو وہ کچھ لوگ انگلش بولتے ہیں اور کچھ دوسری زبان وغیرہ یا اردو، اور یہ بیٹا جو ہے میرا پھر ان کی جو ہے ٹرانسلیشن کرتا ہے. وہاں پہ جو بھی جرمن میں انہوں نے بولنا ہوتا ہے تو وہ جرمن میں کرتا ہے، انگلش میں بولتے ہیں تو وہ انگلش میں کرتا ہے، اور اردو میں بولتا ہے آتی نہیں ہے لیکن بولتا پرفیکٹ ہے. اور یہ سارا کام وہ جو ہے نا تو وہاں پہ مسجد میں کرتا ہے میرا بیٹا. اللہ پاک الحمدللہ ہر آپ اللہ کسی کا کے شکر بچوں ادا کو. کیے کہ آپ نے اس کی تربیت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس وحی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے اس کی حقانیت کے دلائل کہ جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کا محفوظ ترین نسخہ ہے. اب آخرت کیونکہ یقین پیدا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا آخرت پر یقین کا، اس میں جو چیز آڑے آتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اور اسی طرح آیت 20 میں فرمایا کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ. مسئلہ کیا ہے؟ تم تو عاجلہ کو پسند کر، جلدی ملنے والی. بھائی آپ کام کرتے ہیں نا، ڈیلی ویجز والے کو اسی دن تنخواہ مل گئی، مہینے کی تنخواہ مہینے کے بعد مل گئی. لیکن عاجلہ دنیا ہے،
اور آخرت میں تو انعام ملے گا. دنیا میں عمل کرو گے، موت آئے گی، برزخ میں بھی اس کا پھل ملے گا، اور پھر فیصلے کے دن جنت میں جاؤ گے. تو وہاں آخرت جو ہے اس کا اجر تو پورا پورا جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. لہٰذا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم آخرت کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہ ہے مسئلہ انسان کا. قرآن نے کس طرح نشاندہی کی ہے. لہذا اس بات کو سمجھیے کہ ہم قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو بالکل ہماری بات ہماری سمجھ میں ٹھیک ٹھیک آ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا انداز پورے کا پورا فطری ہے. ہماری فطرت کو سامنے رکھ کے قرآن نے بات کی ہے. بالکل یہی بات عاجلہ کے بعد جیسے کہا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر آ رہی ہے آگے، 76 نمبر سورت ہے، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. یہ ہیں وہ لوگ کافر منکر آخرت کے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ بھاری دن اس کو بھول جاتے ہیں. قرآن نے آخرت کو بھاری دن کیوں کہا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر سر اس جی میں وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اس لیے وہ اسے بھاری دن کہا گیا. موت بھی نہیں آئے گی، جو آنا تھا وہ آ گئی. سزا ملے گی تو سزا ہی پاتے رہو گے، جزا ملے گی تو جزا ہی پاتے رہو گے. اور قرآن بھرا پڑا ہے. یہ آپ نے جو 2 دلائل دیے نا، قرآن دیکھ لیں، آخری پارے کی صورتیں دیکھ لیں. قرآن بار بار ہمیں مناظر قیامت ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ انسان بھاگنا چاہے گا، بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی. اتنا سخت دن ہوگا، سوائے اس کے کہ انسان سیدھا پہنچے اپنے رب کے پاس اور وہاں حساب دے، اور کوئی دوسرا راستہ ممکن ہی نہیں. اتنا سخت دن ہوگا. یہ ہے یومن ثقیلہ. اور وہ جو فیصلہ وہاں سے ہوگا، اور فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اعمال کے تولے جائیں گے، ایمان اور عمل. دیکھیں کتنا سخت دن ہوگا. آج آپ دیکھیں نا تو سورہ اعلیٰ کی آیت لکھیں. میں نے پہلی آپ کو سورہ دہر کی 27 بتائی ہے، اب ذرا لکھیں سورہ اعلیٰ کی آیت 16 اور 17. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھ لیں ارد گرد انسانی نفسیات کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون سمجھتا تھا. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری ترجیح اول دنیا کی محبت ہے. یہ ہے تمہارا مسئلہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ترجیح کس کو ہے؟ کس کو ہے ترجیح؟ آخرت. والآخرۃ خیر وابقیٰ. ہاں، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا فانی ہے، دنیا بہتر نہیں ہے. جو مال یہاں کماؤ گے، جب تک زندہ ہو استعمال کرو گے، مرو گے، سب یہیں چھوڑ کے آؤ گے. آخرت کی نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بے حساب. کاش ہم سمجھ کے پڑھیں قرآن. اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سر جی اسی چیز کو تو سمجھا نہیں ہم لوگوں نے کہ سنیں دنیا میں ہی دھستے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں ہی دھستے سنیں چلے میری جا رہے بات تو سنا کریں، پہلے بیچ میں انٹرفیئر نہ کیا کریں خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے وہ خوبصورت جنت کی نعمتیں دیکھی ہی نہیں. اس کے آگے جو بات فرمائی ہے نا، نہ کسی کے دل پر گزری ہے. آپ کے کتنے حسین خواب سجا لیں، جنت اس سے بھی کہیں خوبصورت ہے. یہ ہے جنت. کبھی سوچا تو کرے. میری ہر مہینے لڑائی ہوتی ہے دودھ والے سے کہ میں تمہیں حلال کے پیسے دیتا ہوں اور تم مجھے پانی ملا دودھ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دودھ کی نہریں اور دودھ خراب بھی نہیں ہوگا. یہاں ان کا دودھ لے کے رکھیں
اس کو ابالے نہیں فوراً خراب ہو جاتا ہے. ذرا غور کیجئے, دنیا کو کمپیئر کیجئے آخرت سے. شہد کی نہریں, وہ شہد جو آپ کو اصلی شہد دیکھنے کو نہیں ملتا, وہاں نہریں ہیں. کبھی انشاءاللہ بات ہوگی جنت کے انعامات اور جہنم کی سزاؤں پہ, پھر آپ دیکھیں گے قرآن نے کیا حق ادا کیا ہے. انشاءاللہ. تو دیکھا آپ نے کہ قرآن کس طرح کمپیئر کرتا ہے دنیا اور آخرت کو, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ترجیح اول آخرت بن جائے, دنیا نہ بنے. اسی کو پیش نظر رکھیے اور اسی کو پیش نظر رکھ کے دنیا گزاریے. اچھا, اب آ جائیں آیت 22 پر. کوئی سوال 20 اور 21 کے بارے میں؟ 2 آیتیں میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے. اب آ جائیے سورہ آیت 32 پر. ذرا قرآن کا کمال دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کی فیس ریڈنگ کے بارے میں کہ ان کے چہرے کے آثار کیا ہوں گے, اور یہ جو بدبخت ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا ہوا دنیا میں, آخرت کو پیش نظر رکھ کے عمل نہیں کیا ہوگا, ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے. آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس تاثرات جو لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کے چہرے سے لیتے ہیں. ذرا الفاظ پہ, وجوہ یومئذ ناظرہ, اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اللہ اکبر, خوشی سے کھل رہے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. آمین. آمین ثم آمین. دیکھیں سر جی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107 میں بھی چہروں کا لکھوایا. کئی جگہ ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, صرف اس میں نہیں ہے. اچھا, اب سنیں, جب خوشی سے دمک رہے ہوں گے تو جس نے اس خوشی ان کو دی ہوگی اس کی طرف کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الی ربہا ناظرہ, وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ اپنے رب کی طرف. کیوں رب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ دنیا بھی اسی کی ربوبیت کے تحت پلے تھے, اسی کے کفالت اس نے کی تھی, مالک ان کا وہی تھا, حاکم ان کا وہی تھا, انہوں نے اس کی حاکمیت قبول کر کے زندگی گزاری. آج چہرے دمک رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا محسن, یہ ہے رب جس نے, کیا بات ہے. اور دوسروں کے بارے میں جب بیان فرمایا تو وجوہ یومئذ باسرہ, کچھ چہرے بہت اداس ہوں گے. سوچیں ذرا, کیوں اداس ہوں گے بھلا؟ اداس کیوں ہوں گے؟ کیونکہ سر انہوں ان نے کا اس نام حاکم کی مالک حاکمیت کو بائیں نہیں مانا, اپنی مرضی کی. انہوں نے دنیا میں اس حاکم کی بات کو نہ مانا. اس پر سخت افسوس ہے ان کو, حسرت ہے ان کو. کاش کاش, قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ کہتے ہیں ہائے میں نے اس نبی کی بات کیوں نہیں مانی. سورہ فرقان. سورہ فرقان, جزاک اللہ. اچھا, قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں نا تو قرآن آپ کے ساری کیفیتیں کھول دیتا ہے. تو وجوہ یومئذ باسرہ, تظن, وہ خیال کریں گے, ان یفعل بہا فاقرہ, کہ ان کے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. جس جہنم کو آپ اپنے سامنے بھڑکتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا, کھڑے ہوئے اس میں میدان حشر میں, سمجھ آ رہا ہے کہ اب مجھ نے وہاں پہنچنا ہے. تو وہ انتہائی ایسا معاملہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے فاقرہ, کہ کمر توڑ معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے. اب ذرا اس یہ جو چہرہ ہے نا, اس کے بارے میں دوسری آیات لکھیں تاکہ آپ کو بات وہاں بھی پڑھ لیں. میں آپ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوں. پہلی ہے آیت سورہ آل عمران کی 106 107. لکھ لیا آپ نے؟ جی سورہ سر. آل عمران سنیں, یوم تب ید وجوہ وتسود وجوہ.
اس دن کچھ چہرے سرخ رو ہوں گے اور کچھ کا منہ کالا ہوگا. آگے قرآن کھول کے بیان کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کا منہ کالا ہوگا، ان کے کیوں کالا ہوگا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. انبیاء بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجی، تم نے اس کا انکار کر کے اور کافرانہ رویے پر رہے، تو اس وجہ سے تمہارے منہ آج کالے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے، فَفِي رحمت اللہ، وہ وہاں کس میں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. یہ اللہ کی رحمت سے دور پہلے والے کالے سیاہ چہرے، جہنم کا سامنا، اور یہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چہرے سرخرو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر لکھیں سورہ عبس 80 نمبر پر ہے، سورہ عبس آیت 38 تا 42 میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے، سمجھیے، تاکہ آخرت کا یقین اور اللہ کی نعمتوں کی طرف ہم لپکیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے. کون؟ وہ جنہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا. وجوہ یومئذ خبر، اور کچھ لوگوں کے چہرے اس روز خاک اڑ رہی ہوگی ان پر. ترحقها قطرہ، اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور جو فاجر تھے، دنیا میں انکار کر کے فسق و فجور میں مبتلا رہے، بڑے بڑے گناہوں میں. قرآن نے کوئی حق چھوڑا ہے بیان کرنے میں کہ تاکہ انسان کو آخرت کے سارے نقشے پورے نمونہ اس کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ اعمال کریں. آمین. تو یہ تھی آپ کی آیت 24، اور آگے انشاءاللہ کل کریں گے. ہاں جی، آیت 25 تک ہم نے کر دیا. تظن ان یفعل بها فاقرہ. کل انشاءاللہ آیت 26 ہے. یہاں کاش آپ لوگ ہم سب ان منظروں کو دیکھتے ہیں اور ہم پر بھی یہ منظر رکھے. اللہ کہتے ہیں دنیا سے روانگی کے وقت جب موت کا منظر ہے نا، اس کو بیان قرآن کرتا ہے تاکہ یہ پیش خیمہ ہے. اس وقت آپ دنیا سے کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ اب ذرا اس کا بیان جب کل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے گی. قرآن مجید نے سمجھانے کا حق ادا کیا ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں. سر یہ سورہ غاشیہ میں بھی ہے وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ؟ کئی اور جگہ ہے، یہ بالکل اچھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک صحیح. جگہ نہیں ہے، حاشیہ کے علاوہ بھی ہے. میں نے لکھوایا ہوا ہے آپ کو، لکھوایا ہوا سر جی. مجھے بھولا نہیں ہے، لیکن میں بار بار ریمائنڈ کرانے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ان کو اسی طرح سمجھیں تاکہ اس سمجھ کے بعد ہی ہمارا دل و دماغ بالکل مطمئن ہو جائے گا اللہ کی شریعت کے مطابق، اور ہم عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے بشرطے کہ میں آخرت کا یقین حاصل ہو جائے. انشاءاللہ سر، آپ کو اللہ پاک بہت جزائے خیر دے اور بہت خوبصورت اجر دے، جیسے آپ سمجھاتے ہیں اور ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. بس اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو آمین. عمل کرنے کی، ہم الحمدللہ. لوگوں کی اولادوں کو توفیق دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو. الحمدللہ. آمین آمین. ثم آمین. کوئی سوال، کوئی کلیئرٹی چاہیے تو بولیں، ورنہ پھر انشاءاللہ
अगले कल मुलाकात होगी और हम आयत 26 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सर दुआ से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हुक्म। मेरी तमाम बहनें मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखें। आज इंशाल्लाह हमारी रवानगी है, और सर आप भी। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए, वहाँ आपको अल्लाह ताला हज मबरूर, आपको हज मबरूरत की दर्जा कबूलियत बख्शे, और आप आखिरत से खैर व आफियत से वापस आएँ पाकिस्तान, और फिर आपकी बाकी ज़िंदगी ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरे। सर हम हम सब के सबके लिए भी लिए वहाँ जितने पे भी दुआ लोग आप जा करना, रहे हैं, हम सबके जितने लिए भी भी लोग दुआ जा रहे हैं करना, हज अल्लाह पे। ताला हम सबके मसाइल भी हल करे और हमें भी आमीन। मुल्क के तौफीक मसाइल दे। हल करें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अपनी कुरान के दोस्तों के लिए भी खुसूसी दुआ करूंगी, और इस मुल्क के हालात के लिए भी कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर कर दें और ऐसा निज़ाम आ जाए कि कुरान नाफिज हो जाए, अल्लाह का निज़ाम नाफिज। आमीन 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 आमीन। आमीन सुम्मा सब आमीन। सर खैरियत हम से लोगों जाएं के और लिए खैरियत भी, से वापस आएं। जर्मनी हमें वालों भी के दुआ में लिए भी याद रखें। प्लीज आप लोग सब दुआ करें, जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए, सबके लिए दुआ करें, जर्मनी वालों के लिए भी। और सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मदीना में मैं इंशाल्लाह आपका दर्स भी लाजमी सुनूंगी, अटेंड करूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह हम अल्लाह हम सबको लोगों को तौफीक दे। तौफीक दे, हम इंशाल्लाह। आमीन लोग इसी तरह शामिल हों आपके साथ ना। और बाजी आमीन। मैं आपको